بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے تو کہہ دو لوگو اس میں شک نہ کرو، میرے پیچھے چلو، یہی راستہ سیدھا ہے، اور کئی شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے میں آپ کے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، دین اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا کام مانو، کچھ شک نہیں اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کلپ کے طور پہ ہم نے آیت تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی ساتھ کیا ہے۔ اب ہم سورۃ الزخرف ترتیب سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو سورۃ شورى کی آخری آیات سے جو 53 آیات کراتی ہے اور پھر سورۃ زخرف شروع ہو رہی ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، یعنی اللہ کا راستہ جو آسمان و زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ تو سورۃ زخرف مکیہ ہے اور اس میں 79 آیات ہیں، 89 آیاتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب روشن کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھو۔ لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، بھلا اس کے لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی، یا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو کہہ دیں گے ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے تمہارے لیے راستے بنائے، سبلا لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ معلوم کرو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، فأنشرنا به بلدة میتا، پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے ہیں، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ، نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے۔ اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا، جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، ھذا وما کنا لہ مقرنین، ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اس کے بندوں میں سے ان کے لیے اولاد مقرر کی۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَکَفُورٌ مُبِینٌ، بے شک انسان سری ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی اور تم کو چن کر بیٹے دیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا۔ أَشَاهِدُ خَلَقَهُمْ، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے بات پوچھ کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ
الرحمن ما عبدناهم، کہتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ما لهم بذلك من علم، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، ان هم الا یخرصون، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ کہنے لگے علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے، ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا۔ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم قدم قدم انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں، وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، وہ اس سے کہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انی براء مما تعبدون، جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم باطلا، ہم کفار کو ان کے باپ دادا کو مطمئع کرتا رہا، حتی جاءهم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ نے سورۃ الزخرف کی 29 آیات تک تلاوت کی ہے اور 7 لفظ ترجمہ بھی کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے جو کچھ پڑھا ہے یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کے لیے توشہ بنے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ